ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء میں مذکور واقعات میں سے یہ پانچواں واقعہ قوم ثمود ان کی طرف اللہ نے اپنی عظیم شان بندے اور پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ قوم شام اور حجاز کے درمیانی علاقہ میں آباد تھی. ان کے اس علاقہ کو ہجر بھی کہا جاتا ہے. یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح اس کا نسب آتا ہے. اور اس قوم میں بھی بہت ساری خرابیاں، ظلم و زیادتیاں اور تمدن کے اندر تعیش پسندی اور بہت ساری خرافات، انبیاء کی تکذیب، شرک اور کفر جیسے امراض پیدا ہو گئے تھے. اور اللہ نے آخرکار ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کو بھی سخت سزا دی. اس کا قرآن مجید متعدد مقامات پر تذکرہ کرتا ہے. یہاں سورۃ الشعراء میں بھی ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب ثمود المرسلین، ثمودیوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے یہ کہا الا تتقون، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اپنے ظلم و زیادتی اور شرارتوں سے باز نہیں آتے. اخوہم، ان کے بھائی یعنی ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی. اور سب سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل کو بھی پیش کیا. انی لکم رسول امین، اور فرمایا کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. میری زندگی امانت صداقت کا بہترین نمونہ ہے. میری زندگی میں کہیں تم چھوڑ نہیں دیکھو گے اور میں تم سے کسی قسم کا کوئی دنیاوی مفاد، لالچ اور تم سے مطالبہ نہیں کرتا. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور تم سے میں اس پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، یہ قوم عاد ہی کا ایک حصہ تھا جو ہجرت کر کے یہاں انہوں نے آ کر کھیتی باڑی شروع کی اور بہترین باغات اور اسی طرح نہری نظام اور چشمے انہوں نے کھودے اور جاری کیے. وہاں ہر طرح کے کھیت لہلہا رہے ہیں، طرح طرح کے باغات، کھجوروں کے، انگوروں کے، جو پھلوں سے لدی ہوئے
سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ سنگ تراشی میں نے بڑی مہارت حاصل ہے۔ پتھروں کو خاص طریقے سے مختلف ڈیزائن سے تراش کر ان سے عالیشان بلڈنگیں بنانا فن تعمیر میں ید پورا رکھتے تھے، اور اپنے اس فن کو تکبر و غرور کے طور پر، ایک ہے کہ فن کوئی بھی انسان کے پاس ہو، اس کو استعمال کرے انسانی ضرورت کے لیے، عوام کے فائدے اور بہبود کے لیے، ایک ہے غرور کے لیے، تکبر کے لیے، اپنی شیخی اور بڑائی کو جتلانے کے لیے، یہ ان کا حال تھا۔ قرآن مجید میں اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان نعمتوں میں یوں ہی ہمیشہ امن سے رہو گے؟ جیسے تم یہاں رہ رہے ہو، تمہیں کسی دن ان نعمتوں کو چھوڑنا نہیں، مرنا نہیں، اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا۔ فی جنات و عیون، ان باغوں میں، چشموں میں، وزروع سرسبز و شاداب کھیتوں میں، ونخل طلعها عظیم، اور کھجوروں میں جن کے گابے کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں۔ عظیم کا معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے وہ بھرپور طریقے سے اس پر پورا پھل لگے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ایسے نرم اور نازک ملائم پھل کہ جو ہی منہ میں رکھیں تو وہ بھول جائیں، یعنی ایسے بہترین کھجور کے باغات ہم سمجھتے ہو کہ ان میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فارغین، تکبر و غرور کرتے ہو، نمود و نمائش اور دکھاوا کرتے ہو۔ جیسے کہ آج کل ایک ہے مکان ضرورت کے لیے بنانا، اور ایک یہ ہے کہ نمود و نمائش کے لیے بنانا، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اس نے کیا عالیشان بلڈنگ تیار کی ہے، جو کہ آج ہماری قوم کے اندر یہ جراثیم بھی پھیلتا جا رہا ہے کہ اپنے عام مسلمان بھائیوں سے فخر و مباحات کے طور پر عالیشان بلڈنگیں تیار کرنا، پتہ چلے کہ جناب فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں سرمایہ دار اور دولت مند کا یہ گھر ہے۔ تم اس طرح گھروں کو بناتے ہو فخر و مباحات کے طور پر، اللہ سے ڈرو اور اس طرح کی معاشرت سے باز آؤ جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا عنصر پایا جائے، بیچ دنیاوی معاملات میں۔ حالانکہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی سوچ، اچھے کام ہے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر سرمایہ داری میں، نمود و نمائش میں، فخر و مباحات میں آگے بڑھنے کا عنصر غالب آ جائے، وہ معاشرہ تمام برباد ہو جاتا ہے۔ تعیش پسندی جس میں پیدا ہو گئی، عیاشی پیدا ہو گئی۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور میری بات ماننا، راضی ہوں، اور جن کو تم نے اپنا رہنما اور لیڈر بنا رکھا ہے، جن کا کام ہی کیا ہے معاشرے میں فساد پیدا کرنا، لوگوں کو لڑوانا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں پیدا کرنا، تو ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ ہمیشہ معاشرے میں جو ملا اور مترف طبقہ ہوتا ہے، سردار اور وڈیرا طبقہ ہوتا ہے، حکمران طبقہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے معاشرے میں ڈویٹ اینڈ روٹ کی پالیسی اختیار کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، مختلف پارٹیاں بن جاتی ہیں اور پارٹیوں میں تشدد پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے برسر پیکار آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اپنے پاکستانی معاشرے کے عدم استحکام کا ایک بہت بڑا سبب یہ دیکھیں گے کہ یہاں مختلف پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان، مذہب کے نام پر بہت ساری پارٹیاں اور جماعتیں بنائی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر تکفیر، ایک دوسرے پر فتوے لگائے، ایک دوسرے کو گمراہ اور ضال قرار دیا، نفرتیں پیدا کی۔ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، فرقہ وارانہ سوچ پیدا کی، اور یہ باقاعدہ حکومت پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علماء
علماء کو تو اس لائن میں لگایا جاتا ہے، لیکن اصل اس کی سرپرستی پیچھے حکومت کر رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی مسجد اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو اس کے بنانے والے اپنی شناخت کسی فرقہ وارانہ طریقے سے پیش نہیں کریں گے۔ یعنی اس مسجد کا رجسٹرڈ ہونا تبھی ممکن ہوگا کہ پہلے تم اپنی شناخت متعین کرو کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ فرقہ وارانہ سوچ کہ اس فرقے سے تعلق ہے، لہٰذا اس مسجد کو اس فرقے کے نام پر رجسٹرڈ کیا جائے۔ چاہیے تو یہ کہ فرقہ وارانہ سوچ کو ختم کیا جاتا، حکومت ختم کرتی ہے، رجسٹریشن تو حکومت کرتی ہے نا، علماء کی ذمہ تو نہیں ہے۔ حکومت رجسٹرڈ ہی کرتی ہے ایک فرقے کے نام پر، فرقہ وارانہ تو حکومت سوچ پیدا کر رہی ہے اور اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ دوسری اب سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھ لیں، ان میں شدت پسندی پیدا کی جاتی ہے تاکہ اس طرح معاشرہ آپس میں الجھتا ہے۔ جو اصل معاشرے کی خرابیاں ہیں، جو اصل اشرافیہ، اصل بیوروکریسی وقت کے اس وقت ظالم طاغوتی طاقتیں قوتیں ہیں، ان کی مستیوں پر نظر لوگوں کی نہ جائے، آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے اپنی توانائی یوں ختم کرتے ہیں۔ یہی حال اس قوم کا ہے کہ ان کے جو ملا اور مطرف ہیں، جو سردار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو آپس میں لڑاتے، ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عوام کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسے مسرفین، ان کی حکم کے پیچھے مت چلو، ان کی بات مت مانو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، نہ بات مانو مسرفین کی حکم کی، جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو ملک میں فساد پیدا کر رہے ہیں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد معاشرے میں اصلاح پیدا کرنا نہیں ہے، مقصد ان کا فساد، فتنہ پیدا کرنا ہے، تقسیم پیدا کرنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت عرصہ قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم کی طرف سے بجائے اس میں کہ اپنے پیغمبر کی بات کو سنتے، کان دھرتے اس پر، ان کی نصیحتوں پر، ان پر ایمان لے آتے، الٹا حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن بنے اور کہتے ہیں آگے سے قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے بے شک تم اے صالح جادو زدہ ہو گئے، تیرے اوپر تو جادو کے ذریعے سے تیری عقل مار دی گئی ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ مسحرین، تیرے اوپر جادو ہو گیا، اس جادو نے تیری عقل ختم کر دی ہے، تو بڑا نیک اور بیبا تھا، امانت دار تھا، سچا تھا، نمازی تھا، تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ تو ہماری باتوں میں، کاموں میں کیڑے نکالتا رہتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس پر تو اعتراض کرتا ہے، ہماری بلڈنگیں، مکانات پر تجھے اعتراض ہے، ہماری کھیتی باڑی پر تمہیں اعتراض ہے، ہماری معاشرت پر تمہیں اعتراض ہے، ہمارے سرداروں پر تم باتیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل مار دی ہے جادو نے۔ قالوا انما انت من المسحرین، جو نیک لوگ، سچے لوگ، ہادی، رہنما، سب سے عقل مند لوگ، قوم کے حقیقی خیرخواہ لوگ، جو کوئی قوم سے کوئی معاوضہ اور مطالبہ نہیں کرتے، صرف قوم کی ہمدردی ان کے پیش نظر، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، ان پہ لوگ کیا جھوٹا کہنے لگ پڑتے ہیں، ان کی دشمن بن جاتے ہیں، ان پر الزام تراشا۔ یہاں اس خطے میں تقسیم سے پہلے یہاں کے وہ علماء حریت، وہ علماء ربانی جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے یہاں اپنی قوم کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، وطن چھوڑے، سب کچھ لٹا دیا، اور ان پر ہی یہاں کے لوگوں سے فتوے لگائے، یہ تو جناب فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی کوئی مفاد نہیں اٹھایا اپنی ساری جدوجہد پر، کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی اعزاز نہیں، کوئی طبقہ نہیں، ان کو دیا بھی آزادی کے بعد، تقسیم کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز دینے کے لیے بلایا گیا کہ آپ کی بڑی خدمات ہیں یہاں برطانوی سامراج سے آزادی اور چھٹکارا دلانے میں، تو ہم آپ کو اعزاز دینا چاہتے ہیں۔
میں نہیں، ہم نے یہ ساری جدوجہد اللہ کے لیے کی، کسی کے اعزاز کے لیے نہیں کی، کوئی دنیاوی مفادات اٹھانے کے لیے نہیں کی۔ ایسے سچے رہنماؤں کو جھٹلایا، ان کے اوپر بھبکیاں کسی، ان کے اوپر طرح طرح کی بدماشیاں غنڈہ گردیاں کی، اس کی لعنت اور سزا آج ہم بھگت رہے ہیں کہ جو سچے رہنماؤں کو جھٹلاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں قومیں۔ تو آج اللہ کا عذاب ہی سمجھو ہمارے اندر کی سوسائٹی کس قدر انتشار کا شکار ہے، بد امنی میں مبتلا ہے، غربت و استحصال میں ڈیرے ڈال رہی ہے، اور کیا معاشرے کے اندر اس وقت فتن و فساد پھیلا ہوا ہے، محبتیں، رواداریاں، ایک دوسرے کی ہمدردی ختم ہو کر رہے ہیں، خود غرضی غالب آ گئی۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس قوم پر جو سچے رہنماؤں اور لیڈروں کو جھٹلا دے۔ جیسے قوم سمود نے اللہ کے سچے پیغمبر اور ہادی کو، سچے رہنما کو جھٹلایا اور کہنے لگے انما انت من المسحرین، اور پھر کہنے لگے کہ دیکھ ما انت الا بشر مثلنا، یہ جو باتیں تو کر رہا ہے نا، یا جو تیرا جو منصب تو کہہ رہا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ایک سچ بولنے والا انسان، مفاد پرستی اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر جو ہے دنیاوی ٹھاٹ باٹ نہ ہو، چودراہٹ نہ ہو، اس طرح تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے اندر رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان تو ہوگا تو ہماری طرح تو ہوگا، جیسے ہم ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں ایسے ہی انسان ہونا چاہیے۔ یعنی گویا وہ سمجھتے تھے کہ اچھا انسان بننا یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو نہیں۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسے انسان ہے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تیرا یہ منصب نہیں ہے کہ تو اس طرح کا مطلب ہے ہمارا رہنما بنے، اور تو جس طرح کی باتیں کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، جس طرح کی جو تو کردار پیش کرتا ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ فرشتے کی بس میں ہے، لہذا میری بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانا ہے اور کہنا ہے کہ تم اگر ہماری رہنمائی کرنی تھی تو کوئی فرشتہ آتا رہنمائی کے لیے، تم تو انسان ہو۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو اگر سچا ہے واقعی تم اللہ کے پیغمبر اور رسول اور ہادی ہو تو پھر کوئی اس کا نشان پیش کرو، کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور پھر مطالبہ بھی ایک مخصوص معجزے کی کر دیا، کیونکہ انہوں نے مویشی بہت بکثرت پال رکھے تھے۔ تو کہنے لگے یہ ایک چٹان ہے، یہ چٹان پھٹے اور اس کے اندر ایک ایسی اونٹنی پیدا ہو، نمودار ہو، جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ بچہ جنم دے، اور بچہ بھی اس کے اسی طرح کے ڈھیل ڈھول کا ہونا چاہیے، پھر ہم مان لیں گے کہ باقی تو سچا ہے، اللہ کا رسول ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب اس معجزے کا مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس طرح کے معجزے کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ جو چٹان جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ پھٹی، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اس نے نکلنے کے بعد بچہ جنم دیا۔ اب یہ اونٹنی جدھر جاتی ہے، چارہ چرتی ہے، وہاں جانوروں پر دہشت اور خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور جو چشمہ یا نہر وہاں انہوں نے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھود رکھا تھا، جو چشمہ تھا، جب وہ پانی پینے جاتی ہے تو باقی جانور قریب ہی نہیں آتے۔ اب چیب ہوئی ہوئی پریشانی لائق ہو گئی، یار اس اونٹنی تو ہمارے لیے وہ مصیبت کھڑی کر دی ہے، ہمارے مویشی تو اس سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو نہ چرنے کا موقع ملتا ہے نہ پانی پینے کا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام سے انہوں نے بات کی کہ یار اس کا کوئی حل نکالا،
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، حاضی ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، اب اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری، جس دن اس کی باری ہو اس دن تم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکو، دوسرے دن تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی باری ہو کہ وہ دوسرے دن آئیں، جتنا پانی ان کو پلانا ہے، جو بھرنا ہے بھر لیں اپنے باری کے دن، لیکن اونٹنی کی باری کا جس دن ہوگا اس دن تم اس کو تنگ نہیں کرنا، اس دن اسی کی پانی کی باری، اور دوسرا اسی طرح تم اسے نقصان نہیں پہنچاؤ۔ لیکن یہ بھی ان کے لیے بات مشکل ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ تو چند دن تو اس طرح چلتے رہے، لیکن آخر کار جن کے مویشی زیادہ تھے انہوں نے مندویاں شروع کر دی، اور انہوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ بعض روایات کے مطابق یہ کہ ایک فاحشہ عورت جس کے مویشی کثرت سے تھے، اس نے اپنے ایک یار کو اس کے لیے تیار کیا، اور اس نے چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر، بلکہ پوری قوم اس کی حمایت میں کھڑی ہوگی کہ تم یہ کام کرو کہ تم اس اونٹنی کو قتل کرو۔ چنانچہ وہ اونٹنی تو در حقیقت ان کے لیے آزمائش تھی، وہ گویا کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس قوم کے گناہوں کی کوٹ تھی جو اللہ نے جمع کر دی تھی کہ اگر یہ پھٹی تو اللہ کا تم پر عذاب نہ ہو، وہ ایک بم ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ یہی ہوا، اس اونٹنی کی کھونچیں انہوں نے کاٹی، پھر کیا ہوا، اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد کر دی۔ اسی کا ذکر کیا یہاں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا حاضی ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے ایک متعین دن پانی کی باری ہوگی، اور فرمایا ولا تمسوها بسوء، اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر نہ فیأخذکم عذاب یوم عظیم، تم ایک بہت بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروها، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، فاصبحوا، اس کام کے کرنے کے بعد پھر نادم ہوئے، لیکن جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے، تباہی و بربادی سر پر منڈلانے لگتی ہے، تو پھر ندامت فائدہ نہیں دیتی، وقت سے پہلے اللہ نے جو موقع اور مہلت دے رکھی ہے اس وقت ندامت اور توبہ کرنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اب نادم ہوئے، لیکن اب تو وقت اللہ کے عذاب کا تھا، فأخذهم العذاب، انہیں اللہ کے عذاب نے، صیحہ نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ وما کان اکثر المؤمنین، لیکن حال یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یاد رکھو بے شک تمہارا رب ہی العزیز الرحیم ہے، زبردست ہے قوموں پر۔ اللہ اپنی جب عذاب کا کوڑا برساتا ہے تو بڑا سخت اور زبردست ہوتا ہے، اور رحیم بھی ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، قوموں کو مہلت دیتا ہے، سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کو بچاتا ہے اپنے عذاب سے، وہ الرحیم۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل